ہم الجموم شہر میں موجود ہے. اس کا تاریخی نام ہے وادی فاطمہ. یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ہجری کو یہاں اسی مقام پر جو یہ مسجد ہے تو اسی مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کیا تھا. 10,000 صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. اور آج میرے ساتھ معزز مہمان ہے. یہ تو میرے خوش قسمتی ہے کہ ایک عظیم شخصیت حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب جو سابق MPA تھے اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سینئر رہنما بھی ہے وہ میرے ساتھ ہے. اور اس کے بیٹے صاحبزادہ حسن مفتی کفایت اللہ صاحب بھی ساتھ ہے. انشاءاللہ مزید تفصیلات ہم اپنے محبوب شخصیت حضرت مولانا حافظ مفتی کفایت اللہ صاحب سے سنیں گے. یہ سامنے والے مسجد الفتح ہے اور انشاءاللہ اور تفصیلات حضرت مفتی صاحب سے سنیں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ہجرة بعد الفتح ولکن جہاد ونیہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آج 30 ستمبر ہے 2025 اور ہم یہاں جمبو شہر میں موجود ہیں. ہمارے رفیقی سفر ہے مولانا غلام رسول مینگل صاحب. یہ ان کا کرم ہے, مہربانی ہے کہ انہوں نے ہمیں یہ زیارت کروائی. تو جس جگہ پر ہم یہاں موجود ہیں اس کا نام مسجد الفتح ہے اور یہ تاریخی مقام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد 2 سال کے بعد پھر آپ آئے تھے, تشریف لائے تھے یہاں. اور چونکہ صلح حدیبیہ کو توڑا مشرکین مکہ نے تو لحاظ پھر ان کا آنا بنتا تھا. اور اگر صلح حدیبیہ کو وہ نہ توڑتے تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح تشریف نہ لاتے. وہ کیوں توڑا انہوں نے یہ تو تاریخ کے اوراق میں لکھا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ ان دونوں کے, مسلمانوں کے اور مشرکین مکہ کے, ان دونوں کے حلیف چھوٹے چھوٹے قبائل تھے تو ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی. تو یہ بات جب خبر پہنچی نبی علیہ السلام کو کہ انہوں نے ان کا ساتھ دیا ہے اپنے حلیفوں کا, اور تو یہ تھا کہ اپنے حلیف کا ساتھ نہیں دیں گے, تو انہوں نے آپ کے پاس پیغام بھیجا کہ یا تو آپ ایسا کرو ان حلیف کو اکیلا چھوڑ دو تاکہ جو ہمارا حلیف قبیلہ ان کا ہے وہ آپس میں نپٹے, آپ اس کا ساتھ نہیں دو. اور یا ایسا کرو کہ آپ یہ کہہ دو کہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا. اس لیے کہ یہ تو معاہدہ توڑنے کی شک ہے. توڑنے کا یہ ہمارے غیرت کے خلاف ہے کہ ہم اپنے حلیفوں کو چھوڑ دیں, ہم اپنے ساتھی کو نہیں چھوڑیں گے. البتہ ہم نے معاہدہ کو توڑ دیا. جب معاہدہ ٹوٹا, ان کی طرف سے ٹوٹا, بعد میں ان کو خیال آیا کہ تو غلطی ہو گئی ہے. اب ان کی حالت وہ نہیں ہے جو بدر و احد کے اندر تھی. اب تو ان کے ساتھ بہت سارے قبیلے مسلمانوں کے, بہت جنگیں انہوں نے جیتی ہیں اور یہاں پر عجیب عجیب صورتحال ہے. اور حنین کے اندر سب لوگ جمع ہوئے, احزاب کے اندر, اور کوئی شکست نہیں دے سکے. تو اور 2 سال تو ہم نے ان کو قریب سے دیکھا, ان کے اخلاق سے بھی لوگ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے ہیں اور اب ان کی قوت بہت زیادہ ہے. تو ہم میں سے جس آدمی نے یہ کہا ہے کہ ہم نے وہ معاہدہ توڑ دیا ہے, یہ ان کی بہت بڑی غلطی ہے. تو طے ہوا کہ یہاں سے آدمی کو بھیج دیا جائے اور نبی علیہ السلام سے درخواست کی جائے کہ وہ معاہدہ بحال. تو ابو سفیان کا قرہ نکلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو چونکہ نبی علیہ السلام کے سسر بھی تھے ام حبیبہ کے والد, تو یہ مدینہ گئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے درخواست کی کہ معاہدہ بحال ہو. تو آپ نے اس درخواست کو قبول نہیں کیا. پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے ملے, لیکن کوئی راستہ نہیں نکلا. آخر میں انہوں نے تجویز دی کہ اگر حسن جو بھی نابالغ ہے اور چھوٹے ہیں, یہ حسن اگر جا کر حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مسجد میں کہتے کہ معاہدہ بحال ہے تو بھی ہمیں امن مل جائے گا. لیکن فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا,
نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن آپ کو نہ دے اور ہم دے دیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سے کہا کہ اس کا ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ مسجد میں کھڑے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کر آپ یہ اعلان کر دو کہ مدینہ والوں ہمارا معاہدہ بحال ہے، مدینہ والوں ہمارا معاہدہ بحال ہے، اور ہم اپنی وہ بات واپس لیتے ہیں کہ ہم نے معاہدہ کو ختم کر دیا، توڑ دیا۔ لیکن جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر اس نے ایسا تو کیا، لیکن مسجد نبوی سے کوئی جواب نہیں آیا، یعنی چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 2 سال بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10,000 افراد کا لشکر لے کر وہ آئے، تو اس مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا، یہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، یا خیمہ ہوتا تھا۔ آپ 10,000 لوگ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے، مجاہدین سے کہا کہ دشمن پر روب ڈالنے کے لیے ہر ایک آدمی 6 جگہ آگ جلائے، یعنی ایک تو وہ خود ہر ایک رات کو آگ جلاتا ہے جب سردی ہوتی ہے، لیکن 5 اور جگہ، تو اس طرح یہ 60,000 کے قریب روشنی کے مراکز بنے اور آگ جلی۔ اس کی خبر ہوئی تو پورے آسمان کے اندر ایک روشنی تھی کہ بھئی یہ کون ہے، یہ کہاں سے آ گئے۔ اہل مکہ کو تو یہ معلوم تھا کہ وہ آئیں گے، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ ابھی آئیں گے۔ معاہدہ توڑنے کے بعد وہ تو انتظار میں تھے کہ اب یہ آئیں گے، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت محبت تھی مدینے سے، مکہ سے، اور جب مکہ سے وہ جا رہے تھے تو بہت زیادہ پریشان تھے، گھر سے ان کو نکالا جا رہا تھا نا۔ وہ شاعر کہتے ہیں نا، لقد امر علی الدیار دیار لیلا واقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الدیار شغفنا قلبی ولكن حب من سکن الدیار۔ اس کے ترجمے کی تفسیر کا موقع تو نہیں ہوگا، وقت ہمارے پاس بہت کم ہے۔ بہرحال مدینے کی ایک عظمت تو ہے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ بلد امین ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جاتے ہوئے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تھی، جہاں سے وہ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، اور وہاں سے جہاں سے پھر نظر نہیں آگے، جس کو سنیۃ الوداع آپ کہہ سکتے ہیں، یہ تو وہ سنیۃ الوداع نہیں، یہ مدینے والا، یعنی ایک ایسی گاڑی کہ اس کے بعد آپ کو نظر نہیں آتا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، فرمایا کہ اے مکہ، میں نہیں چاہتا کہ آپ کو چھوڑوں، میں آپ میں پیدا ہوا، مجھے آپ کی گلیوں سے محبت ہے، اور یہاں بیت اللہ ہے، یہاں زمزم کا پانی ہے، اور یہاں مقام ابراہیم ہے، اور یہاں ایک نماز کی بہت زیادہ ثواب ہے، اجر ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس لیے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو اہمیت دیتا ہوں اور آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ تو آج اس جہاں سے مجبور ہو کر نکلے تھے، اب اللہ کے فضل سے فاتحانہ طور پر آپ تشریف لائے، تو 60,000 کے قریب لوگوں نے آگ جلائی۔ اس کا پورے عرب کے اندر شور ہو گیا کہ یہ کون ہے اور اتنی زیادہ روشنی کہاں سے آ گئی ہے۔ تو مدینے والے پریشان تھے، کسی نے کہا یہ قبیلہ بنی خزاعہ کا کوئی لشکر ہے، اور کسی نے کہا یہ مسلمانوں کے خلاف کچھ قبائل جمع ہو گئے اور وہ آگے جا رہے ہیں مدینے کو، اور کسی نے یہ بھی سوچا کہ مسلمان ہوں گے۔ بہرحال کچھ لوگ یہ حالات معلوم کرنے کے لیے آگے آئے۔ اس میں ایک ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، 2 صحابہ اور تھے۔ وہ جب آگے آئے تو ادھر جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پوری بستی اور پڑاؤ کے آس پاس حفاظت کے لیے چکر لگا رہے تھے۔ ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ کوئی آدمی اگر آ جائے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امن مانگے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم امن دے دیں گے، اور یوں مکہ ایک بہت بڑی غارت گری اور خون خرابے سے بچ جائے گا۔ بہرحال جیسے ہی جناب ابو سفیان آگے چلے، جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ آگے چلے، تو ان کی ملاقات ہوگی ان 3 لوگوں سے۔ تو عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ابو سفیان سے کہا کہ اب آپ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، بس آؤ، اپنی بات چھوڑو اور دل سے مسلمان ہو جاؤ، اور مسلمان ہو کر مکہ کے لیے اب امن مانگو۔ خیر وہ 2 لوگ تو مسلمان ہو گئے، اور جناب ابو سفیان نے کہا ابھی نہیں۔ بہرحال وہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے۔
خیر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ بٹھایا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے تو آپ نے ان سے کہا کہ ان کو مہمان نوازی کرو، اپنے خیمے میں رکھو۔ خیمے میں رکھا۔ رات کو انہوں نے اس کی ذہن سازی کی کہ آپ کے لیے اچھا یہی ہے کہ اپنے قوم کو بچاؤ، بہت زیادہ لوگ آ گئے ہیں، بہت غصے میں، آپ نے بہت نقصان کیا اسلام کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے امن مانگو مکہ کے لیے تاکہ خون خراب نہ۔ ظاہر ہے ایک اچھی تجویز تھی۔ اس بنیاد پر جناب ابو سفیان وہ مسلمان ہو گئے۔ اب جب مسلمان ہو گئے تو ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش دلی سے کہنا چاہیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام سے پہلے جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی۔ نبی علیہ السلام نے چونکہ وہ سربراہ رہے تو جناب عباس سے کہا کہ ان کی جگہ کھڑا کر دو، اور یہاں جب سے یہ دستے گزرے تو یہ دیکھیں، تو دستے آتے تھے، تکبیر کا نعرہ لگاتے تھے، ان کا ایک امیر ہوتا تھا اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا تھا، تو یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑے دیکھ رہے تھے اونچی جگہ پر، تو کہتے یہ کون ہے؟ تو کہتے یہ فلاں قبیلہ۔ یہ کہ ان سے ہمارا کیا لینا دینا، یہ کم ہو یا زیادہ ہو ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ اس طرح ہر ایک پہ تبصرہ کرتے کرتے انصار کا قبیلہ آگے۔ انصار کے دو شاخیں اوس اور خزرج، تو خزرجیوں کا قبیلہ آگے، اور ان کے امیر تھے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سعد بن عبادہ کے ہاتھ کا جھنڈا ہے اور وہ نعرہ لگا رہے ہیں۔ جب انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو اس نے کہا الیوم یوم الملحمہ، آج تو گوشت کا دن ہے، گوشت اٹھے گا، لوگ مریں گے، ہوا میں گوشت بکھرے گا۔ اس دوران ایک اور بات رہ گئی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان آ گئے تو انہیں اجازت مانگی کہ میں ان کو قتل کروں، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اب وہ مسلمان ہونے آ رہا ہے، مسلمان ہو جائے گا یا ہو گیا ہے، اب قتل مسلمان تو یعنی ابھی نہیں ہوا، تبھی تو انہوں نے کہا کہ مسلمان نہیں ہو رہا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں قتل کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہاں پر سعد بن عبادہ نے ان کو ڈرایا الیوم یوم الملحمہ، کہ یہ کون ہے؟ کہ یہ سعد بن عبادہ ہیں، وہ یہ خزرجی ہیں، انصار ہیں۔ تو اس پر انہوں نے وہ تبصرہ نہیں کیا جو پچھلے دستوں پر تبصرہ کیا۔ وہ کہا کہ مجھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ آپ لوگوں کو تنگ نہیں کیا جائے گا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کو قتل کریں گے، یوم یوم الملحمہ۔ نبی علیہ السلام کے بعد شکایت گئی تو نبی علیہ السلام نے ناراضی کا اظہار کیا اور سعد بن عبادہ سے جھنڈا لے لیا اور اعلان کیا کہ الیوم یوم الملحمہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ۔ یہ تفسیر ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جب آپ کو مجبوراً نکال دیا گیا، آپ کے ساتھ ظلم ہوا، بہت زیادہ ستایا گیا، بہت زیادہ جنگیں ہوئی، اور آج جب آپ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہیں تو آپ نے سب کو معاف کر دیا، لا تثریب علیکم اليوم، آپ پر کوئی بات نہیں۔ تو یہاں اس جگہ پر ابو سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تھے، تو آپ نے یہاں اعلان کیا کہ لوگوں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اس کو امن ہے۔ یہ اس لیے کہ آپ نے ان کی عزت کی، اور صحابہ نے آپ سے مطالبہ بھی کیا کہ یہ اب آ کر مسلمان ہوا ہے، اب اس کو عزت دیں، تو آپ علیہ السلام نے کہا خیارہم فی الجاہلیۃ خیارہم فی الاسلام، ہاں جو لوگ جاہلیت میں عزت کے قابل تھے ہم بھی ان کی عزت کریں گے۔ تو آپ نے اعلان کیا من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، اور بھی اعلان کیے کہ جو بیت اللہ میں داخل ہوگا وہ بھی امن میں ہے، جو خواتین ہیں وہ بھی امن میں ہیں، اور جو بچے ہیں وہ بھی امن میں ہیں، بوڑھے ہیں وہ بھی امن میں ہیں، جو جوان ہیں اور لڑنا نہیں چاہتے وہ بھی امن میں ہیں، جن کے پاس تلوار نہیں ہے وہ بھی امن میں ہے، جن کے پاس تلوار ہے لیکن وہ نیام میں ہے تو وہ بھی عمل میں ہے۔ تو پھر عمل میں کوئی نہیں، کون نہیں ہے؟ تو عمل میں وہ نہیں ہے کہ جو جوان ہے، لڑاکو ہے، جنگجو ہے اور نیام سے تلوار نکالی، یہ تو کوئی بیوقوفی ہوگا۔ اس لیے بہت بڑا معرکہ ہوا فتح مکہ کا، اور تاریخ بتاتی ہے کہ صرف 3 لوگ اس کے اندر مرے ہیں، وہ بھی کسی غلط فہمی کی بنیاد پر، ورنہ مکہ کو خون خرابہ سے بچا دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت تمام جنگجوؤں کے لیے اور جنگ کرنے والی قوتوں کے لیے یہ رہنمائی ہے کہ آپ نے کس طرح لوگوں کو خون کرنے سے بچا دیا اور نرمی کا اختیار کیا۔ اس کو کہتے ہیں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ ہمارا یہ دورہ مولانا غلام رسول صاحب کی وجہ سے ہو رہا ہے، تو اس لیے میں
ان کے لیے بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے، دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے۔ اس موقع پر ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ حرمین کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور یہ دعا بھی کریں گے کہ ہمارے ملک پاکستان میں اللہ تعالیٰ جبر کا ماحول ختم کر دے اور اللہ تعالیٰ نظام مصطفیٰ لانے کے ہم سب کو خوش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو لوگ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں پاکستان میں اور نظام مصطفیٰ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے میری درخواست ہے، پیغام نہیں درخواست ہے کہ وہ ایک ہو جائیں۔ اگر وہ ایک ہو جائیں گے تو نظام مصطفیٰ انشاءاللہ بہت جلد آ جائے گا، اور اگر وہ منتشر رہیں گے تو نظام مصطفیٰ کے آنے میں دیر ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ہماری درخواست قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جو اسلام کا آفاقی اور عدل اجتماعی ہے اور آفاقی نظام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لانے کی بھی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم، واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا عنہم ولا تجعلنا معہم ولا تجعلنا منہم۔ تو یہ وہ تاریخی مقام ہے جس کو مسجد الفتح کہتے ہیں۔ ہم آپ کو وہ بھی دکھا رہے ہیں انشاءاللہ۔ آپ سب کو مسجد ہے، یہ بھی نیا بنا، میرے خیال میں ابھی شروع نہیں ہے، جیسے 5 میرے ساتھ حسن بھی ہے جو میرا بیٹا ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو شروع نہیں ہے، جیسے 5 وقت کی نماز ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام کے روزے پر یا بیت اللہ سے جا کر آنکھیں کھلنے کرنے کی ادھر ایک فوٹو نکالو، لائیو بند کریں۔